اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، حبدار اور جان قربان کرنے والے، ہم کہاں تک پیارے نبی کے اخلاق کو اپنا رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، منافقین کا سردار، ایسا خبیث تھا کہ اس نے کبھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تکلیف پہنچے، غضب پہنچے، پریشانی پہنچے، وہ اپنی پوری ہر مقام پہ کوشش کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی، اور اب جانتے بھی تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ آپ نے کبھی اسے نہیں کہا، نہ اس کے منہ پر کہا کہ تم میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، دشمنیاں بھی کرتے ہو۔ تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرما رہے تھے۔ ان کا بیٹا حباب بن عبداللہ، جس کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا، وہ اپنے باپ کے بارے میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ التجا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آپ سے عرض کرنے لگے، جب وہ پانی نوش فرما رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اپنا بچا ہوا پانی مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا، کیا کرو گے؟ کہنے لگا، میں اپنے باپ کو جا کے پلاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دے۔ تو آپ نے وہ پانی عنایت کر دیا، اپنے باپ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ ابو یہ پانی پی لیں۔ اب اس کی خباثت کا بھی اندازہ لگائیے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اقدار کا بھی اندازہ کیجئے گا۔ کہنے لگا، کسی کا پیشاب لا کے دے دو، وہ پی لوں گا، آپ کے نبی کا جھوٹا پانی نہیں پیوں گا۔ تو جب وہ فوت ہوا تو ان کا بیٹا عبداللہ آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا جنازہ ہی پڑھا دیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ تو جب آپ آگے جنازے کے لیے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ نہ صرف جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا مبارک بھی عبداللہ کے کہنے پر، یعنی اس کے بیٹے کے کہنے پر، اپنا کرتا بھی اتار کر کفن کے طور پر اسے پہنایا۔ کون ہے؟ رئیس المنافقین، آپ کا دشمن، اسلام کا دشمن، اور اسے لحد میں اتار دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا، شاید اس کی برکت سے ہی اس کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ عمل دیکھ کر وہاں موجود 100 منافقین توبہ طائب ہو گئے۔ انہوں نے اثر نو اپنے اسلام کے لیے کلمہ مبارک پڑھا اور منافقت سے توبہ کی۔ یہ تھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور اس اخلاق کا نتیجہ کہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تکالیف اس نے نہیں پہنچائی۔
حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو یہ بڑا پیش تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے دشمن کے ساتھ کیا اخلاق برتا، جنازہ پڑھایا، کرتا اتار کے دیا اور لحد میں اتر کے اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور ذاتی انا پہ ہم دین کو بہانہ بنا کے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقدار اخلاق دیکھیے، اسے اپنائیے، اسی سے دین کی بھلائی ہوگی، اسی سے دین پھلے پھولے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔